کہ لوگوں کو پیغام دے دینا دن بھی جیل میں نہیں گزار سکے گا. وہ بہادر انسان ہے, خدا پر مضبوط ایمان رکھا. خان صاحب پہلے سے زیادہ بھی اس وقت وہ طاقتور ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین اکرام. پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. ملاقات عمران خان صاحب کے ساتھ ہوئی, نہیں ملاقات کرنے دی گئی. ہم کنٹمپٹ آف کورٹ میں گئے, پھر اس کے بعد ہائی کورٹ میں گئے اور ہائی کورٹ کے آرڈر پر پھر ہماری ملاقات کی پرمیشن ہوئی. میں آج خان صاحب سے ملا مدتوں بعد, کیونکہ پہلے اکثر و بیشتر جب سے ملاقات ہو جاتی تھی, لیکن خان صاحب پہلے سے زیادہ بھی اس وقت وہ طاقتور ہے. پہلے سے زیادہ ہے وہ اپنے افکار, نظریات اور راہ پر وہ ڈٹا ہوا ہے, ان پر ایمان اور باور یقین رکھتا ہے. پہلے سے زیادہ خدا پر ایمان میں اضافہ ہوا ہے, اللہ پر توکل بڑھا ہے, ہمت بڑھی ہے, شجاعت بڑھی ہے, بہادری بڑھی ہے اور امید بھی بڑھی ہے. وہ اس جدوجہد کو آزادی کی جدوجہد کہتے ہیں. اپنے وطن کو اس طرح سے بنا دے کہ ہر کوئی آزادی اظہار ہو, جتنے بھی اس کے بنیادی انسانی حقوق ہیں, عقائد کی آزادی ہے, اظہار اور بیان کی آزادی ہے, فری موومنٹ کی آزادی, جتنی بھی آزادیاں ہیں لوگوں کو ملیں. ہمارے عدلیہ اور ادارے باوقار ہوں, ہماری پارلیمنٹ باوقار ہو, وہاں جو لوگ بیٹھے ہوں وہ عوام کے حقیقی نمائندے ہوں. پیسوں کے ذریعے, کرپشن کے ذریعے, فساد کے ذریعے زبردستی لوگوں کو ڈرا دھمکا کر ووٹ لے کر پارلیمنٹ میں نہ جائیں, دھاندلی کے ذریعے نہ جائیں. آزاد کرنا ہے, تمام اداروں کو آزاد کرنا ہے, اور یہ جنگ آزادی کی جنگ ہے, وطن کی آزادی کی. وطن کو اس کا وہ جو مقام دنیا کے اقوام اور ممالک میں ہونا چاہیے اس مقام تک پہنچانے کے لیے. تو بہت وہ پر امید بھی ہیں ماشاءاللہ. انہیں جو کچھ بھی اچھے کنڈے اختیار کیے جا رہے ہیں ان کے خلاف, اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو ڈرا دیں, دھمکا دیں, پریشان کریں. وہ انہیں پریشان ہونے والے نہیں ہیں, بلکہ پریشان کرنے والے خود پریشان ہو رہے ہیں. وہ گولیاں ان کو ماری کی, وہ نہیں ڈرے. جیل میں لایا گیا, نہیں ڈرے, اور کہتے تھے کہ 2 دن بھی جیل میں نہیں گزار سکے گا. وہ بہادر انسان ہے, خدا پر مضبوط ایمان رکھتا ہے, اللہ پر توکل رکھتا ہے. اور آخری بات جو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کو پیغام دے دینا کہ ہم آزادی کے لیے اٹھے ہیں. یہ آزادی کی جنگ ہے, یہ الیکشن. یہ وہ الیکشن ہے جو وطن کو آزاد کرے گا, غلامی سے نجات دلائے گا. غیروں کے غلام بن کے رہنا یہ قرآن کے خلاف ہے. صرف غلامی اللہ کی اور کسی کی غلامی نہیں ہے. بندہ صرف اللہ کا اور کسی کا بندہ نہیں ہے. لہٰذا وہ قرآن کا انہوں نے جو مطالعہ کر رہے ہیں, قرآن کو جو پڑھ رہے ہیں, وہ خود کہتے ہیں کہ میری نالج میں بہت اضافہ ہو رہا ہے. تو انسان جب جیل میں جاتا ہے تو وہ سیکھتا ہے. کہتے ہیں مجھے اللہ نے توفیق دی ہے سوچنے کی, فکر کرنے کی, مطالعہ کرنے کی, پڑھنے کی. زندگی اتنی ہنگامہ خیز تھی کہ پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تھا, مطالعہ کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا جتنا چاہیے تھا. الحمدللہ عبادت کا بھی بہترین موقع ملتا ہے, قرآن کی تلاوت کا موقع ملتا ہے. کہتے ہیں 3 بار قرآن ختم کیا ہے. اس طرح سے پھر اب باقاعدہ قرآن کو تفسیر کے ساتھ اور مفاہیم کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. یہ ایک انسان ہے جو جیل میں آنے کے بعد خوفزدہ نہیں ہوا, اس کے پلیٹلیٹس جو ہے نا وہ نیچے نہیں گئے ہیں, اور وہ بیمار بھی نہیں ہوا الحمدللہ جیل میں آنے کے بعد. وہ صحت مند ہے, الحمدللہ صحت مند ہے بظاہر, تو ڈٹے ہوئے ہیں. اور مجھے بھی خوشی ہوئی ہے کہ ہم جس کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم اکٹھے کھڑے ہیں جس جگہ کے اوپر, وہ شخص دلیر ہے, بہادر ہے, شجاع ہے, اپنے وطن کے ساتھ باوفا ہے, اپنی قوم اور ملت کے ساتھ بھی باوفا ہے. تو الحمدللہ ایسا شخص کبریت احمر ہوتا ہے. وہ پاکستان کے عوام کو ایک قوم بنانے کا سفر جو ہے جاری کیے ہوئے ہے. کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں ٹکڑوں میں بانٹا گیا ہے, ہمیں شیعہ سنی کی تفریق میں ڈالا گیا. علاقائیت, لسانیت, مہاجر, سندھی, بلوچ, پشتون, پنجابی, سرائکی ٹکڑوں میں بانٹ کے نفرتیں پیدا کی گئیں تاکہ ہم ایک قوم نہ بن سکیں, اور ہمیں ٹکڑوں میں بانٹ کر ہم پر پھر مسلط ہوا جائے. عوام کی جو سوشل پاور ہوتی ہے سوسائٹی کی, اس کو کچلا گیا ہے. اب قوم کھڑی ہے. گزشتہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سال اپریل سے ڈٹی ہوئی ہے. جتنا ظلم ہوتا ہے, جتنی زیادتی ہوتی ہے, جتنے اوچھے کنڈے اختیار کی جاتے ہیں, اتنے ہی پاور کا مس یوز کرنے والے ننگے ہو رہے ہیں, اور اتنا ہی خان صاحب کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہو رہا ہے لوگوں کے اندر. وہ پارٹی سے بھی بالا تر ہے, لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. اللہ نے بھی کہا ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اعمال صالحہ انجام دیے, اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی مودت کو پیدا کر دیتا ہے, جو کہ ہمیں کسی کی غلامی قبول نہیں ہے. آزادی کی بات کرے, حریت کی بات کرے, شجاعت اور بہادری کی بات کرے, تو ایسا شخص واقعاً پاکستان کی سرزمین پر, آپ جانتے ہیں کہ لیڈروں کو آپ جانتے ہیں پاکستان کے جو لیڈر ہیں سارے کے سارے, ان کے حلیوں سے آپ واقف ہیں. تو شکر خدا ہے کہ اپنی قوم اور ملت اس شخص کے پیچھے کھڑی ہو گئی ہے جو اس قابل ہے کہ اس پر اعتماد کیا جا سکے. الحمدللہ. خان صاحب کس سے آزادی چاہتے ہیں, کیا انہوں نے کوئی ذکر کیا؟ دیکھیں, پاکستان کے اندر قانون کی حکمرانی ہے. ہر وہ فورس جو لا قانونی پھیلاتی ہے اس سے
آزادی ہے. پاکستان کے اندر آئین کی حکمرانی چاہیے, قانون کی عملداری, آئین کو جنہوں نے جرگمال بننے سے آزادی, عالمی قوتوں سے آزادی, ان کے ہمارے امور میں دخالت سے آزادی. ہم ان کے ساتھ لگ کے اپنے پاکستان کو تباہ و برباد کیا ہے. پہلے ٹوٹا ہے, اب باقی ماندہ پاکستان دیکھیں جنگ کی حالت پیش کر رہا ہے, تباہ و برباد ہے, معاشی طور پر, سیاسی طور پر بحران ہے, سیکورٹی کے مشکلات اور مسائل ہیں جن کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. ان سب سے آزاد ہوں تاکہ پاکستان کے عوام طے کریں کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. پاکستان کے عوام طے کرے کہ ہماری منزل کیا ہے, راستہ کیا ہے, ہم نے ادھر جانا ہے, نہ یہ کہ ہمارے لیے باہر سے طے ہو جائے اور وہ فیصلہ کریں اور ہم جناب ان کے غلاموں کی طرح سر جھکا کے اس پر عمل کریں. میرے خیال میں نہ یہ قرآن اجازت دیتا ہے, نہ سنت, نہ انبیاء اولیاء خدا, نہ ہمارے شہداء اور وہ عظیم لوگ جو ہمارے پیش رو تھے, کوئی بھی نہیں اجازت دیتا کہ ہم غلامی کی توق گلے میں ڈال کر سر جھکا کر ان ظالموں کے پیچھے چلیں جو غزہ کے بچوں کے قاتل ہیں. امریکہ غزہ کے بچوں کا قاتل ہے, اسرائیل غزہ کے بچوں کا قاتل ہے. اس نے کہا تھا ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے, امریکہ کو کہا تھا کہ آپ غلامی قبول نہیں کریں گے. یہ انتخاب آزادی کے لیے, یہ انتخاب آزادی کی جدوجہد کا ایک حصہ ہے, لہٰذا اس انتخابات میں بھرپور شرکت کرنی ہے, نہیں ڈرنا ہے, ووٹ ڈالنا ہے. یہ مرحلہ ہے ان لوگوں کو مایوس کرنے کا جو مایوس کرنا چاہتے تھے عوام کو کہ خان کے اوپر پابندیاں لگا دی گئی ہیں, جیل ڈال دیا گیا ہے, بلہ چلا گیا ہے, فلاں چلا گیا ہے, تاکہ لوگ مایوس ہو اور ووٹ نہ ڈالیں. نہیں, نکلنا ہے, مایوس کرنے والوں کو مایوس کرنا ہے. اور یہ آپ قانونی حق ہے پاکستان کے عوام کا. عمران خان کے متعلق انہوں نے کہا کہ آج بڑی کوششوں کے بعد اور کافی عرصے سے کوشش کر رہا تھا کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے ملاقات ہو سکے اور بالآخر آج عمران خان سے ملاقات ہو گئی. ناظرین کرام, عمران خان جیل کے اندر کس سچویشن کے اندر ہیں وہ تو انہوں نے کھل کر بیان کیا کہ عمران خان پہلے سے زیادہ اشاش اور بشاش دکھائی دے رہے ہیں. وہ ایک بہادر اور دلیر لیڈر ہے اور اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے ایک تحفے کے طور پر یہ دلیر لیڈر عطا کیا ہے. ناظرین کرام, آپ جانتے ہیں کہ الیکشن ایک آدھ دن رہ گیا الیکشن میں, اور الیکشن کی گیما گیمی کافی عرصے سے جاری ہے, لیکن تحریک انصاف کو اس طرح کی فیلڈ نہیں دی گئی. اس کے باوجود بھی عمران خان کی پاپولیرٹی کا لیول دیکھیں کہ عمران خان کا ایک عام سا کارکن بھی اگر اعلان کرتا کہ میں نے آج فلاں جگہ پر جلسہ نہیں بلکہ ایک کنونشن کرنا ہے, تو وہ کنونشن ایک جلسے کی شکل اختیار کر لیتا تھا. ناظرین کرام, خدا حاضر اور ناظر ہے, اس بات کو میں چینج نہیں کروں گا کہ عمران خان کا جو ایک عام ورکر اس دوران جو عمران خان کی تحریک انصاف پر جو ظلم و ستم کیے گئے, اس دوران کسی بھی عام سے ورکر نے بھی جب کال دی تو تحریک انصاف کی بہت بڑی تعداد سڑکوں پر نکلی, اور اس مقبولیت کو دیکھتے ہوئے واضح دکھائی دے رہا تھا, اور بہت سارے سیاسی مبصرین بھی اس پر روشنی ڈال چکے ہیں کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے تو عمران خان آرام سے 2/3 میجورٹی کے ساتھ نہ صرف جیتے گا بلکہ اس ملک پاکستان کا وزیر اعظم بھی بن جائے گا. ناظرین کرام, بہت سارے لوگ اس بات پر بھی گفتگو کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ عمران خان جیل میں ہونے کے باوجود, اس کا انتخابی نشان چھن جانے کے باوجود بھی وہ جیل سے الیکشن جیت کر اور پاکستان میں ایک نئی تاریخ رقم کرے گا, اور وہ جیل سے الیکشن جیت کر وزیر اعظم منتخب ہو کر باہر آئے گا. تو میرے خیال سے یہ بہت بڑا دعویٰ کیا جا رہا ہے تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے, تحریک انصاف کے ورکروں کی جانب سے. دوسری جانب آپ نے علامہ صاحب کی گفتگو سنی, علامہ صاحب نے کھل کر کہا کہ عمران خان وہ مرد حر ہے, وہ مرد مجاہد ہے جو اس وقت ڈٹ کر کھڑا ہے, اور صرف اس کی ذاتی اس میں کوئی انا نہیں ہے, اس میں اس کا ذاتی کوئی بینیفٹ نہیں ہے, صرف اور صرف اپنی قوم کی خاطر ڈٹ کر کھڑا ہو گیا ہے. اور اس نے یہ ٹھان لی ہے کہ جب تک اپنی قوم کو اپنے قدموں پر کھڑا نہیں کرے گا اس وقت تک وہ خاموش نہیں رہے گا, اور نہ ہی وہ پیچھے ہٹ کر کھڑا ہوگا, بلکہ وہ اپنی قوم کے لیے ہر جگہ ہر پلیٹ فارم پر سب سے آگے کھڑا ہوگا. ناظرین کرام, عمران خان کے متعلق انہوں نے کہا کہ 3 سے 4 مرتبہ انہوں نے قرآن مجید کو ختم کر لیا, اور وہ عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے اب موقع ملا ہے کھل کر جو ہے سوچنے کا اور قرآن مجید کو صحیح توجہ کے ساتھ پڑھنے کا موقع ملے, تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بہت بڑا کام لے لیا, اور اس دوران جو انہوں نے ٹائم ملا اور اس ٹائم کو انہوں نے ضائع نہیں کیا بلکہ ایک اچھے کام کے اندر, اور دین کی خاص طور پر جو بات کرتے ہیں عمران خان جو حالیہ نکاح کے معاملے میں آیا تو اس پر بھی ایک بہت بڑا پورے ملک کے اندر ایک آپ نے دیکھا طوفان برپا ہو گیا تھا, تو اس کے بعد بہت سارے علماء کے موقف بھی سامنے آئے. تو عمران خان اس وقت بھی دین پر عمل پیرا ہے. علامہ صاحب کی آپ نے گفتگو ڈیٹیل سے سنی. ناظرین اکرام, یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.